کر دیں ان کو کہ اب کون ان کو لے کے جائے ٹرائل کے لیے، ہی از گلٹی، فارغ کریں ان کو. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ اب پاکستان کی افواج نے بھی وہاں سو کالڈ پرو پاکستان جس کو کہتے ہیں، مطلب پرو فوج کچھ گروپس بنا لیے، سویلین گروپس بنا لیے، ان کو ہتھیار دے دیے اور ان کو کہا کہ تم صفائی کرو. جہاں تمہیں نظر آئے اس قسم کے ایسے لوگ جو کہ بلوچستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کی حمایت کرتے ہیں، ہمارے خلاف ہم بم وم پھاڑتے ہیں، تو تم پڑ جاؤ ان کو. تو وہاں چھوٹی موٹی یہ تنظیمیں بھی بن گئی ہیں مکران میں، جن کو ہماری ریاست کی طرف سے سپورٹ ہے، انڈائریکٹ سپورٹ ہے، اور وہ پراکسیز ہیں اگینسٹ بلوچ نیشنلسٹ. یہ تو ایک طرف کی بڑی کلیئر بات. دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو بلوچ نیشنلسٹ جو کہ ملک سے باہر چلے گئے انہیں پناہ ملی ہوئی ہے افغانستان میں، ٹھیک ہے، اور وہاں کرزئی حکومت نے ان کو پناہ دی، اور اس لیے دی بیکاز کرزئی ان کو استعمال کرنا چاہتا تھا پاکستان کے خلاف، کیونکہ پاکستان سے کوئی لین دین کرنی ہے. اور حال ہی میں اب ان کی، کیونکہ اب ہماری فوج کی اور پاکستان کی بات چیت کرزئی صاحب سے بہت آگے چل رہی ہے، اب کچھ اتفاق بھی ہو گیا کہ اگلا افغانستان کا رخ کیا ہونا ہے، روڈ میپ کیا ہونی ہے. تو اب انہوں نے پہلی دفعہ وہاں جو بگٹی صاحب تھے، برامداغ بگٹی صاحب تھے، ان کو افغانستان سے کہا کہ آپ چلے جائیں مگر ہمارے لیے پرابلم بن گیا. تو ان کو سوئٹزرلینڈ چلے گئے ہیں تو وہ افغانستان میں نہیں ہے، تاکہ کرزئی صاحب یہ کہہ سکے ہم نے پناہ نہیں دی ہوئی کسی کو. تو یہ آہستہ آہستہ بلوچ کو افغانستان سے بھی سپورٹ اب کم ہوتی جا رہی ہے. اور جو ہندوستان جو امداد کر رہا ہے وہ انڈائریکٹلی امداد کرتا ہے. اس کے بہت سے طریقے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کونسلیٹ پہ بلایا جائے اور کہا جائے یہ لو 10 لاکھ روپے ہتھیار خریدو، یا یہ لو ایک کریٹ ہے ہتھیار کی لے جاؤ اور جا کے شروع. ایسے نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ پیسے دینے کے بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں. بلوچستان کے بہت سے باشندے گلف اسٹیٹس میں ہیں ایز مزدور، عمان میں، یو اے ای میں، وہاں سے وہ ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں. وہاں بلوچستان کے جو لیڈرز ہیں جیسے ہربیار مری صاحب لندن میں ہیں، دبئی میں بھی ایک بیٹا گزین مری جو ہے وہ دبئی میں بیسڈ ہیں، اور وہ بھی کلیکشنز کرتے ہیں وہاں بلوچ امیگرنٹ سے کہ بلوچستان کی کاز کے لیے. تو اور کچھ لوگ ویسے ہی ڈونیشنز دیتے ہیں، جیسے آپ کے ہاں یہاں تاجر برادری انتہا پسند تنظیموں کو پیسے دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں تو ان کو پیسے دیتے ہیں، تو وہ بھی لوگ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہر جگہ پہ خلاف لڑ رہے ہیں سورسز آف منی اور یہ چیزیں مل جائیں. اور ہتھیار کی تو کوئی کمی نہیں ہے، ہر جگہ پہ ہتھیار ملتے ہیں، پیسہ ہو تو ہتھیار مل جاتے ہیں. تو وہ تو ایران بھی بیچتا ہے اور وہ طالبان بھی بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں، اور افغانستان کی فورسز بھی ہیں اور امریکن ویپنز بھی ہیں، پرانے رشین ویپنز بھی ہیں، اوپر سے انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے. مطلب وہ تو مسئلہ اسمگلنگ بے شمار. تو یہ صورتحال ہے. اب سیٹلرز کی بات آپ نے کی. دیکھیے یہ تو کچھ بلوچستان کی تنظیمیں ہیں جو کہ پرائیویٹلی ایڈمٹ بھی کرتی ہیں کہ ہمارا تو بالکل سیدھا سارا مقصد ہے، ہمیں آزادی چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب سے سیٹلرز بھی وہ ایک پنجابی ریاست کا حصہ ہیں، وہ ایک تھرڈ فورس ہے، ایک ایلیمنٹ ہے جو ایمبیڈڈ ہے ہمارے اندر. یہ ہم ان کو ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے. کسی نہ کسی وقت یہ پاکستان کی افواج کی مدد کریں گے، ہمارے خلاف کارروائی کریں گے، اس لیے ہم انہیں دشمن سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بلوچستان سے لوگ فارغ کر دیے جائیں، نکال دیے جائیں. بلوچستان فار بلوچ. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ نکلے. اور مجھے یہاں تک پتا ہے منیب کہ کسی لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ایک تنظیم ٹارگٹ کرتی ہے، ان کو دھمکیاں آتی ہیں کہ نکلیں یہاں سے. اگر وہ نہیں نکلتے تو ان کو ایک آدھ بندہ مار دیا جاتا ہے. پھر جب فیملی نکلنے لگتی ہے تو وہ اپنی زمین، اپنی پراپرٹی بیچنا چاہتی ہے. اس وقت خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا، انہیں پتا ہوتا ہے یہ تو بھاگو ہیں، اب تو ہمیں کوڈیوں کے بھاگ میں بک جائے گی. اور بلوچستان کے بڑے بڑے نواب اور بڑے بڑے سردار لپک کے پہنچ جاتے ہیں وہ پراپرٹی کوڈیوں کے بھاگ خریدنے کے لیے. تو یہ ایک سمجھیں آپ، یہ بھی چیز ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو یہاں سے نکالا جائے. اچھا ایک سوال اب یہ سیدھی صاحب کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فوج کے بارے میں بات آپ کر رہے ہیں کہ جی فوج وہاں پر اس طرح لوگوں کو اٹھا رہی ہے، مار بھی رہی ہے، ایجنسیز مار رہی ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں، جو لیڈرز ہیں وہاں کے، وہ اپنے لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے خود کوئی ڈیولپمنٹ کوئی کی ہے؟ وہاں پر کتنی ڈیپریویشن ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں جو ان کے قبیلوں کے اندر ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک پرانا آرگیومنٹ ہے، بھٹو صاحب کے زمانے سے یہ آرگیومنٹ دیا جا رہا ہے، جبکہ بھٹو صاحب نے نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت فرنٹیئر میں اور بلوچستان میں 1973 میں ڈسمس کر دی تھی اور غداری کا الزام لگایا تھا، اور 50 سے زائد لوگوں کو گرفتار کر کے حیدرآباد ٹرائیبیونل میں پھینک دیا اور NAP کو بین کر دیا. سپریم کورٹ سے آرڈر لے کے بین کر دیا تھا اس میں. اور اس میں حیدرآباد میں 50 کے قریب MNAs MPs تھے بلوچستان اور فرنٹیئر سے، اور 2 چیف منسٹرز، 2 گورنرز، اور اینی ون واز دیئر. تو عرض یہ ہے وہ ہوا کیوں؟ وہ کہہ رہے تھے ہمیں یہ اٹانومی چاہیے.
اور بھٹو صاحب نے کہا نہیں، بھٹو صاحب نے کہا آپ میری بات مانیں گے، فوج بھیج دی. تو اب اس صورت میں اس وقت کیا صورتحال تھی؟ اس وقت یہ تھا کہ نیشنل عوامی پارٹی جیتی تھی الیکشن، ان کا حق تھا رول کرنے کا، مگر صرف بلوچ اس میں نہیں تھے، اس میں پٹھان بھی تھے، الائنس تھا نا، کیونکہ میں نے آپ سے کہا آدھا علاقہ اور آدھی آبادی تو پشتون ہے وہاں، اور ادھر نیشنل عوامی پارٹی دونوں طرف جیتی تھی، فرنٹیئر پروونس میں بھی اور بلوچستان پروونس میں بھی. تو اس وقت کون صاحب تھے جو کہ بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور کون صاحب تھے جو جیلوں میں تھے؟ خیر بخش مری، غوث بخش بزنجو، ولی خان صاحب، عطا اللہ مینگل اور دیگر بی ایس او کے لیڈرز وغیرہ اور پشتون آرگنائزیشن کے لیڈرز جیل میں تھے، اور اکبر بگٹی صاحب بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، اور اکبر بگٹی صاحب گورنر بلوچستان بن گئے. اور پھر انہیں 1 سال کے بعد احساس ہوا کہ شاید ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ناراض تھے کہ انہوں نے مجھے ساتھ نہیں لیا، یہ نہیں کیا، تو وہ دشمن کے پاس جا کے بیٹھ گئے. اسی لیے جب وہ آخری وقت آیا تو بگٹی صاحب نے وہ جو پرانا ایک جو ان سے غلطی ہو چکی تھی اس کو انہوں نے صاف کیا اور اپنا ریکارڈ سیکھی اور بلوچستان کی جدوجہد کے لیے پھر آخری وقت اپنی جان بھی دے دی. تو عرض یہ ہے کہ فوج کا ہمیشہ یہ کہنا ہے ہم ڈیولپمنٹ لانا چاہتے ہیں، بلوچ سردار راستے پہ رکاوٹ کریٹ کرتے ہیں. اب مشرف صاحب کہتے تھے نا، مشرف نہیں، بھٹو صاحب بھی یہ کہتے تھے، ضیاء الحق بھی یہ کہتے تھے، ہر فوجی آگے یہی کہتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ سردار رکاوٹ کریٹ کرتے ہیں، دوسری طرف جیسے ہیر بیار مری نے یہ یاد دلایا کہ 90% سردار جو بلوچستان کے ہیں وہ تو کرپٹ اور پٹھو سردار ہیں اور وہ سارے فوج کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے آج کل کی جو حکومت ہے وہ ساری فوج کے ساتھ ہے، اور وہ نہیں وہ سیشن چاہتی، وہ تو کھانا پینا اچھا خاصا چل رہا ہے وہاں. تو اب کون سے سردار ہیں؟ تو ہوتا یہی ہے کہ جو تکڑا ہوتا ہے وہ اگر اس کی بات نہ سنی جائے تو وہ ہتھیار اٹھا لیتا ہے. اور مری ٹرائب سب سے ملیٹنٹ ٹرائب رہی، ان کا سردار بڑا تکڑے سردار ہیں ان کے، اور وہ پہلے دن سے ان کی ایک ڈیمانڈ ہے. تو وہ اس دفعہ کیا ہوا جو پہلے نہیں ہوا کہ پہلے وہی لڑتے تھے اور ان کا کوئی خاص لمبے چوڑا ساتھ نہیں دیتا تھا اور پھر ان کو کچل دیا جاتا تھا. اب یہ ہوا کہ بلوچستان کے اندر ایک مڈل کلاس بھی پیدا ہو چکی ہے، اربن مڈل کلاس، جو کہ یہ اب انہیں بھی آزادی کے آئیڈیاز آ چکے ہیں، انہیں بھی پتا ہے ہماری رائٹس کیا ہیں، انہیں بھی پتا ہے کیا استحصال ہو رہا ہے، انہیں نوکریاں نہیں مل رہی، انہیں جذب نہیں کیا جا رہا ہے ریاست کے اندر، اس لیے ان کو ابھی تکلیف ہے. اور جب وہ ریزسٹ کرتے ہیں تو پھر یہاں سے آپریشن ہوتی ہے. تو یہ اب معاملہ بہت ہی خطرناک ہو چکا ہے اور بہت کچھ ہو چکا ہے، خون خرابہ ہو چکا ہے، اور یہ اب یہ ہسٹری کو آپ پیچھے نہیں کر سکتے. یہ جو ہسٹوریکل میموری جو بن چکی ہے اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک بنیادی سوال، بہت کوشش کی ہم نے کہ جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کر لیں، کیا کہ اب کوئی سولوشن ہے، اس کا کوئی حل موجود ہے یا نہیں، اس پہ بات ہوگی اور آپ کی کالز ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کی کالز، حکیم ظہری صاحب ہیں ہمارے ساتھ کوئٹہ سے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکم. بھائی یہ پرسوں آپ کا ایک پروگرام چلا لیکن جی تو جی وہ سنا خیر بیار سے بھی بات کر رہے تھے، دوسرے لوگوں سے بھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی یہ لوگ قتل ہو گئے ہیں، آپ کا کوئی مداوع کریں، لیکن اس نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ وہ قتل کون کر رہا ہے. یہ جو بلوچستان میں مسنگ پرسن ہے، قتل ہو رہے ہیں، اس کو انہوں نے واضح نہیں کیا کہ کون. معذرت چاہتا ہوں، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کو پھر واپس فون کرتے ہیں، مجھے بالکل سنائی نہیں دے رہا جی. معذرت چاہتا ہوں ظہری صاحب، آپ سے پھر بات کرتے ہیں. سری صاحب ایس ایم ایس ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ سولوشن کی بات کر رہے ہیں تو کوئی ایک سولوشن بتائیں کہ جس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ہماری اسٹیٹ اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے. اس سولوشن سے پہلے میں اپنی پروڈیوسر کو کہوں گا ذرا آواز ٹھیک کریں تاکہ مجھے سنائی دے ہمارے کالرز کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو آئی ہوپ میرا پروڈیوسر دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے اور آ کے ٹھیک کرتے ہیں. اچھا اب آپ کی بات، کیا سوال تھا جی؟ کہ سولوشن کیا ہے اس کا؟ سولوشن کیا ہے؟ ارے صاحب سولوشن کیا ہے؟ پانی اتنا گزر جائے تو سولوشن مشکل ہو جاتے ہیں، مگر غور کیجئے. پہلی بات یہ کہ کوئی ماڈرن ریاست کسی اپنے علاقے کو سیسیشن نہیں کرنے دیتی. ہندوستان ہو تو کشمیر کو سیسیڈ نہیں کرنے دے گا،
پاکستان ہے تو بلوچستان کو سیسیڈ نہیں کرنے دے گا. جو ریاست ہوتی ہے, جو ریاست کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, وہ کبھی بھی ایک ایک حصہ, ایک ایک انچ کا حصے کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اور وہ مار بھی دیتی ہے, لڑائی بھی کر لیتی ہے, مگر علیحدگی کسی کو نہیں کرنے دیتی. کمیونسٹ تنظیموں میں تھیوری کے اندر ایک رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات ضرور ہوتی ہے, مگر پریکٹس میں کمیونسٹ ممالک بھی اپنی جو مائنورٹیز ہوتی ہیں ان کو سیسیشن کی اجازت نہیں دیتی. لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو مل سکتی ہے. وہ جو جبیل بگٹی صاحب نے بات کی کہ ریفرینڈم کرا لیں, اگر آزادی لوگ چاہتے ہیں تو ہمیں آزادی دے دیں, یہ بات ہوتی ہے, کبھی اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. پہلی بات تو بلوچستان کی آزادی کی بات ہو سکتی ہے, آزادی ملے گی نہیں. ملے گی کیسے ملے گی اگر چاہتے ہیں تو, سوائے جنگ کے اور وہ بھی فورن انٹرونشن کے, کوئی ریاست ٹوٹتی نہیں. ہر قسم کے سول وار کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے. حالانکہ 20 سال جلے, دیکھا آپ نے سری لنکا میں کتنا عرصہ سول وار چلتا رہا. آپ نے دیکھا کشمیر کی جدوجہد کتنی پرانی ہے, اور وہاں نیرلی 1 ملین انڈین ٹروپس اینڈ پیراملٹری ٹروپس وہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو تشدد ہو رہا ہے, لوگ کیا لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں. ڈسپیرنس کی بات یہاں کرتے ہیں, وہاں کتنا کچھ ہو چکا ہے, مگر وہ سیسیشن نہیں کرنے دیں گے. جنگ ہوتی 1947 میں جنگ ہوئی تھی انڈیا پاکستان کے درمیان, اگر اس وقت پاکستان کشمیر لے لیتا تو ٹھیک ہے. 1965 میں جب پاکستان نے لوگ بھیجے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ کشمیر کو علیحدہ کر لیا جائے, اگر پاکستان وہ جیت جاتا تو کشمیر علیحدہ ہو جاتا ہندوستان سے. مگر اس لیے بلوچستان کی آزادی کون دے سکتا ہے؟ ہندوستان تو دے نہیں سکتا, بہت دور ہے. نمبر 2, ایران نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ کہ اگر ایران نے دے دی بلوچستان پاکستانیوں کو آزادی, تو ایران کے بلوچ بھی کہیں گے ہم بھی ایران سے الگ ہونا چاہتے ہیں, ہم ایک الگ بلوچ ریاست بنانا چاہتے ہیں. تو ایران تو کبھی سپورٹ نہیں کرے گا. سوویت یونین بہت دور ہے, اس کو اب انٹرسٹ بھی نہیں رہا ان چیزوں سے, انہیں اپنے بہت سے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. سوائے امریکہ کے کوئی بھی بلوچستان کو آزادی نہیں دلا سکتا. اسی لیے میں نے ہیر بیار مری کو پوچھا تھا کہ امریکہ کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات ہیں, کیا آپ امریکہ آپ کو اگر آزادی دلاتا ہے, اگر پاکستان توڑنے کا کوئی منصوبہ بنتا ہے اور امریکہ آپ کی حمایت کرتا ہے, تو اس نے پھر جو جواب دیا تھا وہ آپ نے سن ہی لیا تھا. انہوں نے یہی کہا تھا کہ شیطان بھی اگر آ جائے تو پھر ہم تو اتنے مظلوم ہیں, ہمارے پر اتنی زیادتی ہو رہی. امریکہ کس صورت میں پاکستان کو توڑے گا اور بلوچستان کو, کراچی کو, ان علاقوں کو علیحدگی کی طرف لے کے جائے گا, اپنے سیٹلائٹ اسٹیٹس بنائے گا, یہ نہیں کہا جا سکتا. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی خالد صاحب ہے مردان سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم حکم. جی میرا سوال سیٹھی صاحب سے یہ ہے کہ یہ تصور کہاں تک صحیح ہے کہ یہ جو سردار ہیں اصل میں یہ اپنی عوام یا اپنے ماتحتوں کے امپروومنٹ کے لیے شاید اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں جتنا کہ مختلف قسم کی رائلٹیز کو بانٹ کے اور اس میں سے زیادہ حصہ بانٹنے کے لیے سارا جھگڑا ہے. جو بڑی مہربانی جی, میں سمجھ گیا آپ کا قطع کلامی معاف, ٹائم بہت تھوڑا. میں حکیم زہری صاحب کے پاس پھر واپس جانا چاہوں گا, ان سے پلیز رابطہ کیجئے اور مجھے بات کرائیے ان کے ساتھ. مگر میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ دیکھیے, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ 90% سردار جو ہیں اور ٹرائبل لیڈر جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں, اور وہ اس کرپشن میں ملوث ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں. وہ سارے پیسے لے جاتے ہیں ڈیولپمنٹ کے جو بلوچستان کو ملتے ہیں اور کھا پی جاتے ہیں, اور اسمگلنگ بھی وہی کرتے ہیں, گن رننگ بھی وہی کرتے ہیں, سب کچھ وہی کرتے ہیں. تو ان کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ یہ چند سردار جو ہیں جو اس وقت ریزسٹنس کر رہے ہیں, ان کی طرف توجہ کیوں اتنی؟ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کو کیوں نہیں آپ پوچھتے؟ دوسری بات یہ کہ کیا وہ سردار جو چوری کرتے ہیں, کیا وہ یہ فیوڈل لارڈز اور کیپٹلسٹ سے فرق ہے جن کے ساتھ آپ کمیشنز بھی دیتے ہیں اور آپ بیک ہینڈ ڈیلز بھی کرتے ہیں اور ان کی زمینوں کے اوپر ٹیکس بھی نہیں لگاتے؟ تو یہ سندھی وڈیرا اور پنجابی ٹھیکیدار اور بلوچ سردار میں کیا فرق ہے؟ اگر ریاست کے ساتھ سب کے تعلقات ہیں, ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ اوپر سے لیتے ہیں, کچھ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں, کچھ آگے دیتے ہیں. تو اگر بلوچ سردار کو بلوچ عوام سپورٹ کرتی ہے اور وہ ان کا نمائندہ ہے, تو پھر آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ فیصلہ کریں کہ نہیں یار یہ تو چور ہے. نہیں, وہ بلوچ عوام کو فیصلہ کرنے دیں, جیسے میں کہتا ہوں پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں کس قسم کے سیاستدانوں کو وہ الیکشن میں حصہ دلانا چاہتے ہیں اور ان کو الیکٹ کرنا چاہتے ہیں. حکیم زہری صاحب جی زہری صاحب آگے. جی السلام علیکم زہری صاحب. زہری صاحب میری پیڑی ہوں. جی فرمائیے. جی 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 ہاں نجم بھائی, میں نے سوال پوچھا تھا, آواز آ رہی ہے؟ جی بس آپ آہستہ آہستہ بولیں ذرا. جی میں نے سوال پوچھا تھا کہ کل بشرا, یہ ثنا بشرا صاحبہ نے کہا تھا کہ جی یہاں بلوچ قتل ہو رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ ان کو قتل کر رہا ہے. جی 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 جی, تو اس کا جواب تو میں نے آج دے دیا نا آپ کو. 2 قسم کے لوگ بلوچ کو قتل کر رہے ہیں.
ایک ایجنسیاں کر رہی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ یہ بلوچ غدار ہیں، ہندوستان سے ملے ہوئے ہیں، افغانستان سے ملے ہوئے ہیں، ہمارا نقصان کر رہے ہیں، ہماری سوئی گیس کو اٹیک کر رہے ہیں، ہماری پائپ لائنس کو اٹیک کر رہے ہیں، یہ تو سیسیشنسٹ ہیں، ان کو فارغ کیا جائے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی افواج نے اپنی پراکسیز بنائی ہوئی ہیں اور وہ بھی ان کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ سوال دوسرا تھا، اور اس کا تو جواب میں نے دے دیا کہ جو پنجابی سیٹلرز ہیں ان کا جواب شاید آپ دینا چاہیں گے، ان کو کون دھکیل رہا ہے وہاں سے، ان کو کون قتل کر رہا ہے، ان کو کون مار رہا ہے؟ صاحب لائن پہ نہیں ہے۔ چلے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑے مسئلے ہیں، اور آپ نے آخری کچھ ٹائم ہے تو میں آپ کو سولوشن بتاؤں۔ سولوشن یہ ہے کہ جنرل ایمنسٹی ڈکلیئر کریں، ریفرینڈم بلوچستان کے لیے پاکستان میں ریفرینڈم کرائیں کہ بلوچستان کو کیا سٹیٹس دینا ہے اور باقی پروونسز کو کیا سٹیٹس دینا ہے، کہاں سے وسائل آئیں گے۔ یہ سارا پروونشل آٹونومی اور ڈیولوشن کا مسئلہ ہے، صرف بلوچستان نہیں، کراچی کا بھی مسئلہ ہے، سندھ کا بھی مسئلہ ہے، فرنٹیئر کا بھی مسئلہ ہے، فاٹا کا کل مسئلہ بن جائے گا جب وہاں اسٹیبلٹی آ جائے گی، وہ بھی کچھ مانگیں گے آپ سے۔ تو اس لیے یہ جو اسٹرانگ سینٹر، اسٹرانگ فوج ہی فیصلہ کرے سب کچھ، اور باقی سیاستدان اس کے ارد گرد گھومتے رہیں اور چوری کرتے رہیں، یہ نہیں چلے گا۔ بلوچستان کے بھی ان کو حق ملنے چاہیے، بلوچوں کو، پٹھانوں کو بھی ملنے چاہیے، سندھیوں کو بھی ملنے چاہیے، اور ہم پنجابی جو کہ کیونکہ ہم سب سے ایک زبردست علاقے میں بیٹھے ہیں، پنجابی بیوروکریسی بھی ہماری ہے بیشتر، فوج بھی ہمارے ہاں سے آتی ہے، جوڈیشری بھی 90% 70% ہماری ہے، تو اس لیے سارا بوجھ ہمارے اوپر ہے۔ ہمیں فراخ دلی شو کرنی چاہیے، ہمیں اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور ہمیں ان کی جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ سیٹھی صاحب بلوچستان کا مسئلہ ڈسکس ہو گیا، وقت تقریباً ختم ہو گیا، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں سیٹھی صاحب، ناظرین یہ دیکھیے۔ کے جمال یہ اجمل پہاڑی بھی ان کا ہے اور جیو کے قاتل بھی انہی کے ہیں، دونوں ساتھی کون سے ساتھ؟ اور میں جیو والوں سے اب یہ التجا کرتا ہوں کراچی والوں کی طرف سے کہ ان کے بہت زبردست اینکر ایک پکے پاکستانی ولی بابر کا قتل ہوا، وہ روز چڑھاتے تھے کہ کدھر ہے ہوم منسٹر، اتنے دن ہو گئے اس کا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ ہوم منسٹر نے اپنا وعدہ 6 تاریخ کو پورا کر دیا، 6 تاریخ کو پریس کانفرنس ہو گئی، نام سارے آ گئے، انہیں پتا ہے یہ کن کے لوگ ہیں اور کن کے کہنے پہ یہ ہوا ہے۔ ذوالفقار مرزا صاحب نے کچھ فرمایا، کیا یہ ان کی طرف سے ایک اور جھوٹ ہے، یا سیاسی کھیل کا گندا حصہ ہے، یا پھر بھیانک سچ؟ اگر ذوالفقار مرزا کا دعویٰ یہی ہے کہ ان کے اتحادی ملوث ہیں، تو پھر ان اتحادیوں کے نام کیوں راز میں رکھے جا رہے ہیں؟ یہ اتحادی کون ہے؟ یا یہ کوئی اور سیاسی چال ہے کہ بعد میں پولیس اور میڈیا کی قیمت پر کوئی سیاسی ڈیل کی جا سکے؟ اس کا جواب ولی خان کے اہل خانہ، صحافی برادری اور ہر پاکستانی کو ملنا چاہیے۔ کر رہے ہیں سب انصاف کا انتظار، جیو انصاف کے ساتھ۔ منیب، کل ایک سوال آیا تھا، اس کا جواب آج مل گیا۔ یہ ہماری پالیسی ہے، ہم سچ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایکسپوز کیا جائے کس نے کیا۔ ہم کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہے، ہمیں نہیں معلوم، ریاست کا یہ کام ہے ہمیں بتائے کس نے یہ کیا ہے، ان کو پکڑے، ان کو ننگا کرے، اور پھر جو سزا دینی ہے ان کو دی جائے، اور ہماری حفاظت ہونی چاہیے، یہ ہمارا جواب ہے۔ سیٹھی صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔